السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الملک کی جو باقی کی آیات ہیں ان میں سے کچھ آیات کو کور کریں گے۔ آیت نمبر 12 سے لے کے 15 کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسٹر کرن آپ سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مشبہ بالفعل، حرف تاکید اور کہتے ہیں حرف ناصبہ، سب اس کی کوالٹی ہے۔ ٹھیک۔ الذین اسم موصول، بالکل ٹھیک۔ جی یکشاؤنا جو ہے فعل بفاعل، اور اس یہ باب ہے سمیہ سے، سین سے، اور یہ اس میں فعل مادہ ماضی ہے یا مضارع؟ جی یہ ماضی ہے، اور جمع کہتے ہیں غائب کا۔ جی دوبارہ سے ذرا غور کریں، کون سا فعل ہے؟ جی سوری مضارع ہے جی، ٹھیک۔ مضارع ہے جی، جمع کا نام ہے غائب کا جو ہے وہ۔ اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ جی خا، شین، یا، اور باب سمیہ سے ہے۔ حشیہ، یکشایو، یکشا، پھر یہ تلیل ہو کے ہو گیا جی۔ ٹھیک ہو گیا، فائل اس کا ہو گیا ہم ہو گیا ویری گڈ۔ جی۔ آگے آ جائیں۔ جی ربہم جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ، بلکہ تو یہ مفعول بھی بن رہا ہے فعل بفاعل کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ جی آگے بالغیب جو ہے وہ جار مجرور مرکب اضافی مرکب جاری ہو کر جو ہے یہ متعلق فعل بن رہا ہے۔ تو یہ متعلق بن پورا جائے گا۔ جی پھر یہ استاذہ پھر پورا یہ جو ہے جملہ فعلیہ بن جائے گا، فعل بفاعل اپنے جو ہے وہ مفعول بھی اور متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الذین کے لیے یہ صلہ بن جائے گا۔ پھر بالکل ٹھیک۔ صلہ اور جی صلہ اپنے اسم موصول سے مل کر جو ہے نا، پھر یہ انا کے لیے جو ہے نا وہ انا کا اسم بن جائے گا، انا کا اسم بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس وقت الذین کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ جی الذین کی جی اعرابی حالت جو ہے وہ کہتے ہیں وہ ہم کی ہے، یعنی کہ جی ہم کی کیونکہ اس میں ضمیر جو ہے اس کے اندر، لیکن جی یہ ضمیر جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ اس کی اعرابی حالت مطلب یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر؟ جی جی اس یہ کی جو اسم انا اعرابی ہے ہے نا؟ رفع ہے جی، رفع ہے۔ رفع ہوگا، اسم انا بن رہا ہے، سوری نصب بن رہا ہے، نصبی ہوگا نصب، کیونکہ انا جی۔ نے اس کو منسوب کر دیا، ہاں الذین جی کو منسوب کیا تو وہ اسم موصول تھا، تو اسم موصول نے پھر اپنے پورے صلہ کو ساتھ لے کے یہ منسوب ہوا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا آپ ترجمہ کریں۔ جی بے شک وہ جو الذین وہ جو یخشون ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، بالغیب غائبانہ یا غائب ہاں، غائب بن سے دیکھے، بنا دیکھے، بغیر مطلب غیب میں، مطلب جس کو دیکھا نہ ہو، جی بغیر دیکھے۔ بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، بہترین، بہت اچھا کیا آپ نے، زبردست۔ نیکسٹ جزاک اللہ۔ سسٹر دانشتہ، آپ آ جائیں۔ جی اچھا ایک منٹ سسٹر دانشتہ، اب میں ابھی بے شک آپ وہ انمیوٹ ہی رہنے دیں، میں یہ خاص شین یا کو ذرا یکشونا کیسے بنا یہ بتانا چاہ رہی ہوں۔ سمع باب سے ہے، اس کا ہم بناتے ہیں پہلے جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے سلسلہ کار کہ جب گردان میں مادے کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت دونوں اکٹھے آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں اکٹھے آ گئے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو یا ہے یہ مادے کا حرف ہے، اور یہ جو واو ہے یہ صیغے کا واو ہے، یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو ایسی صورت میں پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کو ڈراپ جو کیا جاتا ہے وہ مادے کے حرف کو ڈراپ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہم جو صیغے کا جو واو ہوتا ہے اس کو ڈراپ نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ اس واو سے ہی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، مذکر کے لیے ہے، ٹھیک۔ اگر ہم اس واو کو گرا دیں گے پھر ہم گردان کے صیغے کی پہچان نہیں کر سکیں گے کہ یہ کون سے صیغے سے، ہم اس کا فاعل نہیں ڈھونڈ سکیں گے، پھر فاعل کا ہمیں پتہ چل جائے گا واو کی وجہ سے، تو اس وجہ سے ہمیں یا کو ڈراپ کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں پھر یہ بنا یخشونا۔ اب جب ایسی صورت ہوتی ہے تو ہمیں جو صیغے کے حرف علت سے پچھلے حرف پر اگر زبر ہو، جیسے کہ ابھی آلریڈی ہے، اگر تو زبر ہو تو وہ برقرار رہے گی، قائم رہے گی، لیکن اگر کوئی دوسری حرکت زیر یا پیش ہو تو وہ صیغے کے حرف علت کے موافق حرف میں بدل جائے گی، تو ابھی ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی زبر ہے، تو یہ اپنی سچویشن میں قائم رہے گی، تو اس طرح سے بنا تھا یخشونا۔
اچھا اب آگے جی سسٹر دانشتہ لے کے چلیں اس کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہم لام ہے حرف جار اور ہم ہے مجرور اسم مجرور. یہ بنے گا قائم مقام خبر مقدم. پھر اس کے بعد مغفرتن یہ پہلے معطوف بنے گا, یہ اسم ہے یہ معطوف بنے گا. اور واو آپ ہے سے اس کے لیے مبتدا مؤخر بنے گا یہ. جی یہ مبتدا مؤخر بنے گا. یہ پورا پھر حرف عطف یہ مرکبی ہاں عطفی ہو کر پھر سارا بنے گا یہ مبتدا مؤخر. ہاں اب اس کو واو پہ آ جائے. واو ہے حرف عطف اور اجرون یہ پہلے موصوف بنے گا اور کبیرون صفت ہے. یہ موصوف صفت ہو کر یہ بنے گا معطوف الیہ بنے گا. یہ مرکب توصیفی ہو کر اور پیچھے والا معطوف علیہ. اب چونکہ یہ معطوف علیہ ہے مغفرتن, تو اب یہ اکیلا مبتدا مؤخر نہیں بنے گا بلکہ یہ اپنے پورے معطوف کو بھی ساتھ لے کے چلے گا. تو ہم اس کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں. اب اس پورے کو ہم بنائیں گے مبتدا مؤخر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. یہ پورا بن گیا جملہ اسمیہ. گڈ یہ ماشاء خبر اللہ. بنے گی اس ہو انا کے لیے خبر بنے گا. یہ ہاں بالکل, یہ جو پورا جملہ اسمیہ بنا ہے یہ اب پیچھے جو انا آیا تھا اس کی خبر بن گیا. تو اب جا کے یہ پورا جو ہے نا جملہ اسمیہ وہ والا جملہ مطلب جو مین جملہ اسمیہ وہ کمپلیٹ ہوا. پچھلی آیت میں اسمو انا تھا, اس آیت میں خبرو انا ہے, تو اب یہ پورا جملہ اسمیہ ایک اور مزید بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کریں. لہم ان کے لیے مغفرتن بخشش ہے اور اچھا ایک منٹ, یہاں پہ آپ نے کہا ٹھیک ہے ان کے لیے, لیکن یہاں پہ یہ ذرا غور کریں کہ خبر مقدم ہو گئی ہے, آخر کیا وجہ ہے؟ اچھا اس میں تاکید پیدا کرنی ہے. تھوڑا سا اپنے ترجمے میں ایک لفظ لہجہ چینج کریں. انہی کے لیے گڈ بخشش ہے اور بہت بڑا اجر. دائمی میں نے اس لیے لکھا کیونکہ اس کے اندر یہ جو فاعل کے وزن میں نا ایک دائمی ایک صفت پائی جاتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کوئی چیز ہو, ہمیشگی جس کے اندر پائی جائے, تو یعنی کہ ہمیشہ یہ دائمی اجر ہے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ ماشاء اللہ دانشتہ, بہترین کیا آپ نے. نیکسٹ سسٹر فرزانہ ہے. جی سسٹر فرزانہ مسعود آ جائیں آپ. سسٹر فرزانہ. دانشتہ آپ اس کو کیری آن کریں پھر. نہیں ایک منٹ, آئی تھنک سسٹر نجمہ آپ کر لیں پھر. ہاں جی میم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر نجمہ آپ اسٹارٹ کریں. واو استنافیہ ہے میم, اور ٹھیک اسرو یہ فعل ہے, اور پہلے کون امر سا فعل؟ سیگا جمع پہلے امر میم, پہلے ٹھیک امر ہے سیگا جمع مذکر حاضر انت, اس کا انتم فاعل ہوگا. اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ اس کا سین را را. اور یہ کون سے باب سے ہے؟ اچھا لکھا ہوا گیا باب افعال سے ہے. اور باب انتم افعال فاعل, سے. ہاں جی بالکل, جی اس حمزۃ القطع سے پتہ چلا کہ یہ باب افعال سے ہے, اور اس شدہ سے تشدید سے پتہ چلا کہ یہاں پہ 2 را ہے. ٹھیک ہو گیا. انتم اس کے اندر فاعل ہو گیا. آگے قولکم. قول مضاف, ہم قول مضاف ہے میم, اور کم جو ہے وہ مضاف الیہ ہوا. مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے, یہ ضمیر متصل ہے, اس وقت مجرور حالت میں ہے. اب مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ مضاف یہ مفعول بنا میم اسر کا. ٹھیک, کیونکہ یہ حالت نصب میں ہمیں کلیئر لام کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے, تو یہ مفعول بن گیا. آگے آ جائیں. آگے جو ہے او, واؤ کے نیچے جو زیر ہے یہ جوڑ کے پڑھنے کے لیے, ورنہ یہ او ہے. ٹھیک. جی 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 جی. اور یہ وجہرو ہوا, اور یہ وجہرو فعل ہے, اور یہ او کیا ہے؟ بھی او کا فعل بتا چکے امر. آپ. جی میم, او جو ہے وہ یا کے لیے استعمال ہوگا. او مینس یا, حرف عطف, ہاں اس کو حرف عطف کہیں گے نا. یہ ہاں یہ پہلے والا صحیح. جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہوا, آگے حرف عطف آ گیا. آگے اجہرو, یہ بھی اس پہ آ پہلے جائیں. امر ہے, یہ بھی پہلے امر مذکر حاضر انتم فاعل اس کا جیم ہا را, اور مادہ ہے اس کا باب فتح سے. باب فا سے. ٹھیک ہے, انتم اس کے اندر فاعل ہو گیا. آگے بھی, یہ بھی جار ہے, اور ہی جو ہے وہ ضمیر متصل ہے, اور یہ جار اور پلس بھی یہ مجرور ہوا, جار اور مجرور سے متعلق ہوا.
متعلق فعل. اب یہ ایک اور الگ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. حرف عطف درمیان میں ہے. پہلا والا جملہ فعلیہ کیا بنے گا اور بعد والا جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟ پہلا جو ہے وہ معطوف الیہ بنے گا اور یہ معطوف ہوگا، وجہ والا معطوف ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، اب اس کا ٹرانسلیشن کریں. اس کی ٹرانسلیشن اور تم چھپاؤ اپنی باتیں یا تم اس کو بلند آواز سے. یا ہاں، باواز بلند یا بلند آواز جی، سے بآواز بلند. کہو. جی کس کو کہو؟ یہ بھی ہی جو ہے یہ قولکم کی طرف جا رہا ہے، اپنی باتیں. ٹھیک جی ہے، جی اپنی جی بات کو، اپنے قول کو چاہو تو چھپاؤ اور چاہے بلند آواز سے کہو. آگے اس کی بھی بات چل رہی ہے. آگے اس میں سٹارٹ کریں اس کو آپ. اس سے آگے ان حروف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے ہے، اور ہو جو ہے یہ اسم ان ہوا. علیمن یہ جو ہے اللہ کی صفاتی نام ہے میم. ٹھیک، تو اس وقت یہ اعرابی حالت کس اعرابی حالت میں ہے اور یہ کیا، اس کے روٹ اور لیٹرز کیا یہ ہیں، کون سے وزن پہ جی ہے؟ میم، یہ این لام یا اس کا مادہ ہوگا. نہیں، یا نہیں ہے، عین لام میم ہے. این لام، سوری میم، سوری، این لام میم. اور یا جو ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ فاعل کے وزن کے اوپر ہے اور یہ خبر انا بن گیا. خبر انا اس لیے کیونکہ حالت رفع میں ہے، نکرہ ہے. ہاں خبر ہے. ٹھیک، اب آگے آ جائیں. با کیا ہے؟ یہ باہر پہ جر ہے اور ذات جو ہے یہ مؤنث ہے، زو کی مؤنث ہے ذات. ویری گڈ، یہ اسماء خمسہ میں سے ہے اور یہ ہمیشہ کیا بن جی، کر آتے ہیں؟ ذو، ذات، ذی یا ذات، ذاتی، یہ مضاف ذاتو، بن کر آتے ہیں. ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں. گڈ. تو اور آگے ذات اسد. جی، یہ اسم ہے اور یہ مضاف الیہ بنے گا میم. ٹھیک ہو گیا. اور صدر کی جمع ہو گئی، یہ جمع مکسر ہے اور مضاف الیہ. اب یہ مضاف الیہ مل کر حرف جر با کے لیے یہ متعلق ہوا میم علیمن کے لیے. ہاں، پہلے حرف جار کے لیے اس کو مجرور کریں گے، پھر جار مجرور مل کے یہ متعلق ہو جائے گا علیم کے لیے، یعنی کہ متعلق خبر. اچھا، اب اسم انا، خبر انا اور متعلق خبر مل کے کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ اسمیہ بنا میم. جملہ اسمیہ ہو گیا. جی ترجمہ کریں اب. یقیناً وہ خوب جانتا ہے، یقیناً وہ خوب جانتا ہے سینوں والی، یعنی کہ سینوں میں جو بات ہوتی ہے اس کو سینوں اللہ میں خوب جانتا ہے. جو راز ہوں یا سینوں کو، ذات کا مطلب ہوتا ہے والا، والی، اس لحاظ سے تو مطلب وہی ہے کہ سینوں کے اندر جو بھی چھپا ہے، جو بھی راز ہیں، جو بھی باتیں ہیں، سب کچھ وہ جانتا ہے، وہ خوب واقف ہے یا وہ خوب جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، بہترین کیا آپ نے. نیکسٹ سسٹر کوثر، آپ آ جائیں. سسٹر کوثر، نہیں تو سسٹر نیکسٹ سسٹر سمینا، یا پھر آپ جوائن کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر سمینا. جی مجھے ابھی اتنا تجربہ نہیں، لیکن کوشش کرتی ہوں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بات مسئلہ نہیں ہے، کرنے کی. انشاءاللہ بالکل، جی اسی لیے تو کلاس ہو رہی ہے تاکہ انشاءاللہ سب کی اچھی طرح سے پریکٹس ہو جائے. جی انشاءاللہ. سٹارٹ میں حمزہ استفہام کا آ رہا ہے اور لا نفی کا ہے. اسی کو یہ حمزہ استفہامیہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم نہیں ہوگا. اچھا آپ حرف ہے. ہاں، یہ دو ہوتے ہیں استفہامیہ حرف جو ہے، وہ ایک ہے حمزہ اور ایک ہے حل. تو ٹھیک یہ ہے، حرف ہو گیا. حرف اور اس میں استفہام. میری جو انکاری لکھا ہے وہ اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ پوچھا نہیں جا رہا کہ ان سے، یہ نہیں کہ ان سے کوئی کوشچن کیا جا رہا ہے، انداز پوچھنے کا ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک نفی ہو رہی ہوگی. جب ہم ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹرانسلیشن کریں گے تو پھر آگے آ جائیں لا کی طرف. لا نفی کا ہے اور لا یعلم یہ ہو جائے گا مضارع، مطلب کہ فعل مضارع منفی. اس کا روٹ ہے عین لام میم، باب سین سے ہے. عالم یعلم علم رکھنا، من اس میں موصولہ، اس میں موصول اس کا فاعل بن جائے گا. پہلے اس کا صلہ بھی جوڑتے ہیں، پھر انشاءاللہ فاعل بناتے ہیں. ٹھیک ہے، خلق پہ آ جائیں. خلق فعل ماضی ہے، ہوا اس میں فاعل، خالام قاف باب نون سے، ویری گڈ. واو عطف اب ہوا یہ جو ضمیر. ہوا فاعل ہے، یہ ہوا فاعل جو ہے اسی من کی طرف لوٹ رہا ہے.
میرا کرسر کا گم گیا. یہ جو ہوا اچھا فائل ہے یہ اسی من کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر تو یوں اب کہیں گے کہ یہ ہوا کا مرجع جو ہے یہ من ہے, جی ہوا کا مرجع من ہے, اس طرح سے بولیں گے پھر. ہاں اس طرح کہہ لیں, مشکل لفظ یوز کر لیں یا آسان کہتے ہیں جس طرح بھی ہے. اچھا ٹھیک اب ہے. یہ خالق کا پورا فعل اپنے فائل سے مل کے من اسم موصول کے لیے کیا بنے گا؟ صلۃ الموصول. یہ صلہ بن جائے گا. بالکل ٹھیک. اب اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر اب کیا بنے گا یعلم کے لیے؟ صلۃ الموصول بنے گا اپنے یا علامہ ابھی کے لیے, ہاں یہ ابھی آپ نے مفعول بتایا بن تھا جائے نا. گا. جی مفعول بن جائے گا. نہیں ابھی آپ نے من کو بتایا تو تھا کہ یہ فاعل بنے ہاں گا. فاعل, ہاں جی 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 بالکل. ٹھیک ہے, یہ اچھا فاعل بنے گا. مجھے نا اس یعلم طرح سے سے وہ جملے اٹیچ کرنے ابھی اس طرح سے نہیں مجھے آتے, میں وہ اکیلا ہو اکیلا جائے نا گی. اس طرح سے کرتی. ٹھیک یہ ہے تھوڑا تھوڑا ٹائم لگتا ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. حرف جب شروع میں چاہے بے شک 100 حروف آئے نا, اس سے ہم یہ ہم، ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا فعلیہ. جی جتنے بھی حروف آ جائیں اس کے بعد جب بھی کوئی فعل آئے گا یا اسم آئے گا پھر وہاں سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ جملہ کون سا ہے. اب ٹھیک ہے. شروع میں چاہے 2 حرف ہے نا, ہم ادھر سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, ہم تیسرے پہ آ جائیں گے. جی تیسرا اب کیا ہے, یعلم فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے تو جملہ تو اب یہ فعلیہ بن کون سا جائے گا. جملہ فعلیہ جملہ بن فعلیہ. جائے گا. ویری جی گڈ. آپ ترجمہ کریں. ترجمہ یہ ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا. کیا نہیں جانتا وہ جس نے پیدا کیا, یا آپ اس جی کو مستقبل میں بھی کر سکتی ہیں, کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا, یعنی یہ وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. جی اس میں اب یہ نہیں ہو رہا کہ وہ پوچھا جا رہا ہے, پوچھا ہم، نہیں جا رہا, ان کو ایک وہ نفی کی جا رہی ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, کبھی یہ پاسبل ہے کہ جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے. تو جی اس لیے اس میں انکاری کا لکھا, انکاری ہے, یہ استفہامیہ ہو کے بھی انکاری ہے. جی ٹھیک, دیٹس گڈ. اب اگلے حصے کو بھی آپ کمپلیٹ کر دیں. آگے واو عطف کا ہے اور ہوا جو ہے ضمیر مرفوع منفصل ہے. واو حال, یہ حال پچھلے جملے کا نا حال بیان ہوگا. اچھا ویسے آپ واو اس کو حالیہ ہو جائے گا پھر. ویسے آپشن رکھ سکتی ہیں, آپ چاہے تو اس کو استناف بنا دیں یا اس کو اچھا عطف کر دیں, وہ بھی ٹھیک ہے. حالیہ زیادہ تر نے اس کو وہ کیا ہوا ہے تو اس کو وہ بھی کر لیں, کیونکہ ترجمہ بیٹھے گا بھی, حالیہ. جب ہم اس کا ٹرانسلیشن جی کریں گے نا پھر آپ کو جی آئیڈیا ہوگا کہ حال اچھا لگ رہا ہے اس پہ. آگے ہوا پہ آ جائیں. ہوا جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے, ہوں واحد مذکر غائب کی. اس کو میں ہوں ادھر مبتدا بناؤں گی. بالکل. اللطیف جو ہے یہ صفت مشبہ ہے, اور ہوں اس کو پھر میں موصول بھی بنا سکتی ہوں اس کو ہوا نہیں کو. نہیں 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 اچھا اچھا صفت نہیں, جب مشبہ مبتدا ہے. آ گیا نا اب آگے اس کی خبر پھر آئے گی. ٹھیک ہے, تو پھر یہ صفت ہے, صفت نمبر 1 ہوگا, اور الخبیر جو ہے نہیں صفت نمبر صفت 2. نہ کریں, جب موصوف ہی نہیں بنایا ہم نے ہوا کو, اور ویسے بھی یہ ضمائر ہوتے ہیں یہ موصوف بن کر نہیں آتے. اچھا تو اللطیف کو پھر میں اس کی خبر 1 ہے. اچھا اللطیف خبر جو 1 ہے, بناؤں گی. ٹھیک ہے ہاں یہ خبر فاعل کے 1 وزن پہ یہ پہلی خبر ٹھیک ہو ہے. گئی, اور آگے جی الخبیر جو پھر خبر نمبر 2 ہو جائے گی. یہ اس کی دوسری خبر ہو جائے گی. گڈ. ٹھیک ہے. تو اب تو مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر, مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر پھر خالقہ کے لیے ہو جائے یعنی گا پہلے کون سا جملہ بنے گا؟ یہ جملہ اسمیہ بنے گا. جملہ اسمیہ ہو جائے گا, اور یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے حال بن جائے گا پچھلے جملے کے لیے. اور اس لیے حال کے وہ جب اس میں کہا جا رہا ہے نا کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا, حالانکہ مطلب اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جانتا ہے, تو کس حال میں جانتا ہے, وہ اتنا جانتا ہے, جی اتنا بخوبی جانتا ہے, اتنا اچھا واقف ہے کہ وہ اللہ بہت باریک بین ہے اور بہت خبردار ہے. بے شک. تو یہ اس جاننے کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا جاننے کا حال کیا ہے, وہ اتنا اچھا جانتا ہے کہ جی وہ بہت باریک بین ہے اور بہت خبردار ہے. تو اس لیے سے حال کا ترجمہ مجھے حال بہتر لگا. ٹھیک ہے. باقی ویسے بھی واو جب آ جائے نا تو آپشنز کافی رہتی ہیں کہ ہم اس کو کچھ اور بھی اگر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. جی وہ تو ظاہر ہے بس ابھی میرے جیسے کا تبھی علم میں بہت ناقص ہے ابھی وہ ماشاء سمجھے اللہ نہیں, آپ نے چیزیں. پھر بھی بہت اچھا کیا, ماشاء اللہ بہترین کیا آپ نے. انشاءاللہ مزید اس طرح جب بار بار پریکٹس کرتی رہیں گے, اور جو لائیو سیشنز ہوتے ہیں نا اس میں کانفیڈنس بھی بہت بلڈ اپ ہوتا ہے جی اور بالکل لرننگ اچھی بالکل. ہوتی ہے. ویسے تو آپ تو کی پتہ ریکارڈنگ ساری یوٹیوب پہ ہوتی ہے, لیکن اس طرح جو کرنے میں مزہ آ رہا ہے نا, الحمدللہ جزاک اللہ. بالکل ایسا ہی ہے, لائف میں پارٹیسپیٹ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. بالکل. جی نیکسٹ سسٹر سمینا, نہیں سسٹر سمینا ہو گیا, سسٹر فضیلہ, پھر اس کے بعد سسٹر مریم, اور پھر سسٹر سائرہ. یہ آیت نمبر 15 آپ تینوں نے کمپلیٹ کرنی ہے اسی سیکوینس سے, پہلے سسٹر فضیلہ, پھر سسٹر مریم, اور پھر سسٹر سائرہ. جی آ جائیں سسٹرز.
ہم اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. پہلے اتنا حصہ جو ہے سسٹر فضیلہ آپ سٹارٹ کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هو ضمیر منفصل واحد مذکر غائب مبتدا. بالکل ٹھیک. الذي اسم موصول. بالکل ٹھیک. جعل جیم عین لام. جعل یجعل کون سا فعل ہے؟ فا یہ ماضی فعل ماضی ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب. ٹھیک. اور کون سے باب ہمارا سے ہے یہ؟ فعل ہو گیا فا. باب فا سے ہو گیا. ہوا اس کے اندر فاعل ہو گیا. آگے آجے لکم. جار مجرور متعلق فعل جعل کے. ٹھیک ہو گیا. آگے الارض یہ مفعول ہے مفعول اول. جعل دو فعول ڈیمانڈ کرتا ہے. بالکل کہ کس کو اور بنایا اور ذلولاً کیا بنایا. کس کو بنایا اور کیا بنایا. اور ٹھیک. ذلولاً یہ ہمارا مفعول ثانی ہے. بالکل ٹھیک. آگے یہ پورا اتنا تو حصہ کیا بنا؟ یہ اللہ زی کے لیے صلہ بنا. پہلے کون سا جملہ بنے گا؟ اس کو پہلے بتائیں کہ یہ صلہ ہے یہ کیا. جملہ کوئی جملہ ہے تو فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا اللہ زی کے لیے. اللہ زی اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر ہوگی. ویری گڈ. دیٹس گڈ. اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ویری گڈ. ٹرانسلیشن کریں. وہی ہے الذی جس نے جعل بنایا لکم الارض ذلولا تمہارے لیے زمین کو فرما بدار متی یا نرم. جو بھی ٹھیک ہو ہم گیا. کہہ رہے ہیں. ہاں ویسے اس کا جو صحیح جو لفظی معنی ہے وہ یہ نرم. نرم کا مطلب دیکھیں جو ہاں جی. کہتے ہیں نا جو نرم دل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ فرما بردار ہوتے ہیں. وہ بات ہاں ماننے جی. والے. اکھڑ مزاج جو ہوتے ہیں سخت دل ہوتے ہیں وہ بات وغیرہ بھی نہیں مانتے نا. تو اسے مشابہت دی جی گئی ہے کہ زمین نرم کر دی گئی. یعنی کہ زمین کو متی کر دیا. اس کو فرما بردار کر دیا. ٹھیک ہو جی گیا. بے شک. ماشاء اللہ بہترین کیا آپ نے. نیکسٹ سسٹر مریم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ سسٹر مریم آئی تھنک پہلی بار پارٹیسپیٹ کر جی رہی جی ہیں. جی میں آئی تھنک سسٹر سمینا نے بھی فرسٹ ٹائم کیا تھا. آپ بھی. ہاں جی گڈ ماشاء جی. اللہ. اسٹارٹ کریں. فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ ففسیح. ٹھیک. یہ پچھلی بات کی ہی آگے مزید وضاحت آ رہی ہے کہ وہ جو اس میں کہا تھا نا کہ زمین کو نرم کر دیا گیا ہے تمہارے لیے فرما بردار کر دیا گیا ہے. تو آگے اس کی مزید اب وضاحت آ رہی ہے. جی آگے چلیں. امشو باب ہے اس کا سین اور مادہ ہے میم شین یا. یہ کون سا فعل اور ہے؟ فعل امر ہے اور انتم فاعل ہے. اب اس کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ میم شین یا اور کون اور سے باب باب سے ہے؟ سین. نہیں دود سے ہے. مشا اچھا یمشی. ٹھیک ہے. بہت اور اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ انتم فاعل. انتم فاعل. آگے آ جائیں. فی مناکبہا میں فی حرف جر ہے اور ٹھیک. مناکبہا مضاف مضاف الیہ ہو کر ہا متصل ضمیر ہے. یہ مجرور ہو رہا ہے حرف جر کے لیے. بالکل ٹھیک. اب جار اور اب مجرور یہ مل جار کے مجرور مل کر یہ فعل کے لیے متعلق فعل بن جائے. متعلق بن جائے گا. اچھا یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ مزید بھی ڈیٹیل میں نے لکھی ہوتی ہے. بعد میں اگر آپ ان کا اسکرین شاٹ لے کے دیکھنا چاہیے جیسے مناقب جو ہے اس کے روٹ لیٹر لکھے ہوئے ہیں. یہ جمع مکسر ہے. اس طرح کی ڈیٹیل جو ہے میں ساتھ ساتھ ایڈ کر رہی ہوں. ہر چیز میں جی کوشش کر رہی ہوں ٹھیک کہ ہے. اسم کے بھی ہم جو ہے نا روٹ لیٹرز کو بھی ساتھ ساتھ لے کے جی چلیں. تو آگے آگے آ جائیں. واو عاطفہ. اچھا اب عاطفہ آ گیا تو اس سے پہلے والا ہم ذرا جملہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ امشو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر. اب یہ آئی تھنک جملہ فعلیہ انشاء. پہلے عطف آ گیا. ٹھیک ہے. اس کو ہم یہ پورا ایک جملہ فعلیہ بن جائے گا. آگے کلو پہ جی. چلتے ہیں. کلو میں حمزہ کاف لام اس کا مادہ ہے باب نون سے اور فعل امر ہے ٹھیک. اور انتم فاعل. ویری گڈ. آگے میر رزقہ میں مین حرف جر رزقہ مضاف مضاف الیہ ہا متصل ضمیر اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مین کے لیے مجرور اور جار مجرور مل کر کلو فعل کے لیے متعلق فعل ہو جائیں.
हम्म ये जुमला फेलिया मातूफ हो जाएगा और पिछला मातूफ है। हाँ, ये वाला पूरा जुमला फेलिया और ये वाला जुमला फेलिया, दो जुमला फेलिया आ गए, आप बीच में दरमियान में हर्फ अतफ हो गया। पहला वाला मातूफ सिर्फ लिखा हुआ, ये मातूफ अलई होना चाहिए, और दूसरा वाला मातूफ। ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे मैं अलई नहीं लिख सकी, पर आपको अंडरस्टूड है, जरूरी बात है कि पहला जी वाला मातूफ अलई है। ठीक है, जी। तो अब इसका आप ट्रांसलेशन करें। बस तुम लोग चलो उसके रास्तों में और खाओ उसके रिस्क में से। उसके किसके? अ, उस हाँ ज़मीर तो अलर्ट की तरफ जा रही है, क्योंकि अलर्ट हाँ, अल-आगा मुअन्नस है। ज़रूलन, वो नरम जी ज़मीन, ठीक है, हाँ, वो मुअन्नस तो है, तो हाँ उसी की ज़मीर तरफ जा रही है। मुअन्नस अलर्ट की तरफ। और हम्म रिस्क ही में जो हाँ ज़मीर है वो क्योंकि मुज़क्कर ज़मीर है, तो ये फिर जो पीछे अल्लाज़ी आ रहा है उसकी तरफ जाएगी, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की अल्लाह तरफ के। रब्बुल इज़्ज़त की तरफ। जी। हाँ, और हम्म, खाओ, क्या खाओ? अल्लाह के अल्लाह के उसके रिस्क में। रिस्क से, उसके हम्म, रिस्क से मतलब अल्लाह के रिस्क से। अल्लाह के रिस्क में। रिस्क ही उसका रिस्क, उसका मतलब अल्लाह का रिस्क, जो अल्लाह रिस्क दे रहा है उससे खाओ। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे रिस्क हा होता तो तो फिर हम ज़मीन सोच की सकते थे तरफ कि ये ये। जमीन की जी तरफ जाता। जी। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन किया आपने सिस्टर मरियम। फर्स्ट टाइम था, फिर भी आपने बहुत अच्छा किया, माशाल्लाह। इसी तरह करती रहें तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज आया है इमशू, तो जरा इसको जरा हम देखते हैं कि ये कैसे बना है। इसका जमा का सीगा बनाते हैं। बाप दौत के ऊपर जब हमने इसको रखा तो फेल अमर बनाने के लिए अलामत मुदारे को भी हटा दिया जाएगा और नून गिरा दिया जाएगा। ये दो चीजें करेंगे जब हम, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी। अब हम इसको पढ़ नहीं पा रहे, हम इसको पढ़ने की आसानी के लिए हम इसके जो है शुरू में हमजतुल वसल लगा देंगे, और इस हमजतुल वसल को हम जेर से पढ़ेंगे। क्यों जेर से पढ़ेंगे? क्योंकि ये बाब, जिसका मैंने बताया था ना कि अगर बाब नून हो या बाब काफ हो तो वो हमजतुल वसल जो होता है वो पेश से पढ़ा जाता है, और उसकी निशानी ये मिल जाती है कि तीसरे हर्फ के ऊपर आपको पेश नजर आती है। यहाँ पे तीसरे हर्फ के नीचे जेर है, इट मीन्स कि ये ना तो ये बाब नून है ना ही काफ है। बाकी जितने अबवाब होते हैं उनमें हमजतुल वसल जेर से पढ़ा जाता है, तो ये जेर से पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल इस वक्त हालत है ये उसमें नीचे जेर है, लेकिन ये जेर आगे जाके गायब हो जाएगी। आखिर इसकी क्या वजह है कि जब गर्दान में मादे का हर्फ इल्लत और सीगे का हर्फ इल्लत इकट्ठे आ जाएं, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे आ गए, तो अब हर्फ इल्लत जो है ना, वो मादे का जो हर्फ इल्लत है उसको गिराया जाएगा, इस या को गिराया जाएगा। वाव को मैं जिस तरह पहले भी बता चुकी हूँ, इस वाव से तो पता चलेगा कि ये जमा का सीगा है, इसके अंदर अंतुम फाइल है। अगर वाव नहीं होगा हम पहचान नहीं कर पाएंगे कि इसका फाइल क्या है। तो ये जब गिर गया तो सिचुएशन फिर कुछ इस तरह बनी। अब वाव और जेर की आपस में कभी बन ही नहीं सकती, और इसमें ये एक आसान तरीका है कि जब जो सीगे का हर्फ रह जाएगा, मादे का तो हर्फ गिर गया ना, तो सीगे का जो हर्फ रह जाएगा उससे पीछे अगर तो जबर है तो वो कायम रहेगी, वो बरकरार रहेगी। लेकिन अगर कोई और हरकत है तो फिर हम उसको, उस हरकत को तब्दील करेंगे उस हर्फ के मुवाफिक में, हर्फ को तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि इस वही बात है। इस हर्फ को हम या में अगर अगर बिल फर्ज हम कहें कि जी जेर है तो हम इसको या में बदल दें, नहीं, अगर या में बदल दिया तो हमें कैसे पता चलेगा ये गर्दान का कौन सा सीगा है? हमें इस वाव से तो पता चल रहा है कि ये मुजक्कर गायब जमा का सीगा है, हम का सीगा है, ठीक है। तो इस वाव को नहीं तब्दील करेंगे, बल्कि इस वाव से मुवाफिक हरकत को तब्दील कर देंगे। तो हम ये जो जेर आ चुकी है, इस जेर को हम खत्म करेंगे, क्योंकि इसकी वाव से नहीं बनती। इस जेर को हम गायब कर देंगे और ले आएंगे वाव से मुवाफिक हरकत पेश को, इमशु। अब हम इसको पढ़ेंगे फिर भी इमशु, हम इसको उमशु नहीं पढ़ेंगे। हमें, आप सबको शायद पता हो, जो तजवीद के रूल्स सीख रही हैं उनको बताया जाता है 5 एक्सेप्शनल केसेस, 5 इस्तिस्ना बताए जाते हैं कि उनमें से इमशु, इब्नु, इक्दू, ईतू, ये कुछ लफ्ज होते हैं जिनको हमें याद करवाया जाता था कि वो बज़ाहिर देखने में उसमें पेश होती है, लेकिन उसको हम जेर से पढ़ते हैं, तो पीछे उसकी ये सारी कहानी होती है कि वो जो ओरिजिनल उसकी जो ये जो दमा है ना, ये जो पेश है, ये टेम्पररी है, ये कोई उसकी ओरिजिनल हालत नहीं है। ये टेम्पररी इसलिए है क्योंकि इसको हमने खुद इस पे मुसल्लत किया है, हम ये कहेंगे मुसल्लत किया है, यानी इसको हमने खुद दिया है। ये इसकी अपनी ओरिजिनल दमा नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल इसकी हरकत या थी जो कि खत्म हो गई एक कायदे के तहत, तो इस वजह से, वरना इसको पढ़ेंगे तो हम इमशु ही पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है आपके ये तजवीद के रूल के लिहाज से भी आपको थोड़ा बहुत इंशाल्लाह हो गया होगा कि ये आखिर हम क्यों पढ़ते थे, ये जो 5 एक्सेप्शनल केसेस थे। अच्छा, अब इसको लास्ट पार्ट को जिस सारा इसको कंप्लीट कर दें।
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वाव जो है ये आतफ है और इलाही इस्तेनाफ, जार इसको एक अलग से जुमला बना देंगे। ठीक, आगे चले। इलाही जार मजरूर ये मुरक्कब है, जारी है। ये कायम मक़ाम खबर मुक़द्दम बनेगा। वेरी गुड, क्योंकि जब भी जार मजरूर से जुमला शुरू होगा वो कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता, तो फिर उसको खबर की जगह देके खबर बना दिया जाएगा और मुकद्दम कर दिया जाएगा। और ये वजह क्यों मुकद्दम होती है तो फिर आपको पता है कि थोड़ा सा ट्रांसलेशन के अंदर हम एक ताकीद पैदा करेंगे। आगे आ जाए, हसर कायम करेंगे। जी बिल्कुल, आगे आ जाए। अन्नुशूर ये मुब्तदा मुअख्खर है। ठीक हो गया। अब आगे ये खबर मुकद्दम अपने मुब्तदा मुअख्खर से मिलकर जुमला इस्मिया बने। जुमला इस्मिया ट्रांसलेशन करें। और उसी ही के पास जिंदा होकर जाना है। हाँ, और उसी की तरफ दोबारा जिंदा होकर जाना है। ठीक होगा, यानी दोबारा उठाया जाना है या दोबारा वापस जाना है, इस सेंस में ये बात होगी। ठीक हो गया, यानी मरने के बाद का अमल बताया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी आयात 15 कंप्लीट हुई हैं। मैं आगे सोच रही थी कि मैं आगे 16-17 को भी लेके चलूँ, लेकिन फिर वो उनकी एक कड़ी जुड़ रही थी, तो वो फिर बहुत ज़्यादा आयात जो है वो इकट्ठी हो रही थी, तो फिर मुझे हुआ कि मैं आज का सेशन तो बेशक छोटा ही हो जाए, लेकिन वो एक पूरा जो एक होता है ना, एक टॉपिक कंप्लीट हो, फिर अगला टॉपिक चले, तो वो फिर ठीक रहता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगली कुछ और आयात के साथ इंशाल्लाह सूरह मुल्क को कंप्लीट इसी तरह आस्ते-आस्ते करके कंप्लीट करेंगे। दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। मैम बहुत सारी दुआओं के साथ।